السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ایک بار پھر اپنی کتاب، اپنی شریعت کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سبوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم باتیں سنیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دنیا میں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، اور کامیابی اچھی طرح سے چاہتا ہے، چاہے وہ کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جیسا بھی ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب اور کامرا رہیں۔ لیکن کامیابی ہے کیا، اس چیز کو ہمیں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کامیابی کہتے کس کو؟ چاہتا تو سب کوئی کامیابی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ہے کیا کامیابی؟ کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ کامیابی کی تعریف کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ کہیں گے کہ کامیابی کی تعریف کرنا مشکل کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہر شخص کا نظریہ کامیابی کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی کامیابی چاہتا ہے، کوئی ایک معیار نہیں ہے کہ اسی چیز میں سارے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہوں۔ مثال کے طور پر کہیں پر لوگ دولت کا حصول کامیابی سمجھتے ہیں، اور کہیں پر عزت و شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں پر لوگ بڑے عہدے کا حصول کامیابی جانتے ہیں، اور کہیں پر حکومت کا کارکن یا ممبر بن جانا کچھ لوگ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک طالب علم کے لیے بڑی ڈگری حاصل کر لینا اس کے لیے اپنی ایک کامیابی ہے، لیکن ایک سائنسدان شخص ہے، اس کے لیے کوئی نئی ایجاد، وہ اس کے لیے اپنی کامیابی ہے۔ گھریلو عورت کے لیے اپنے سسرال میں اچھا مقام حاصل کر لینا یہ اس کی اپنی کامیابی ہے، جبکہ ایک بچے کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے پسندیدہ کھلونا پا جانا یہ اس کی اپنی کامیابی ہے۔ کسی ایسے شخص کا جو مقروض ہے، قرض کی ادائیگی میں کامیاب ہو جانا یہ اس کی اپنی کامیابی ہے۔ تو کسی اپنے بچوں کی ہائی فائی شادی کر لینا ایک شخص وہ سمجھتا ہے یہ ہماری کامیابی ہے، یا اسی طرح سے کسی کا مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ مال و دولت چھوڑ کر کے جانا وہ اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے، جبکہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کر لینا وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی، ہر شخص کا نظریہ کامیابی کے متعلق مختلف ہوتا ہے، لہٰذا کامیابی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو باتیں گنائی گئی ہیں یہ سب کے سب کامیابی ہیں، یہ کامیابیاں ہیں سب اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے۔ ہاں، یہ بات طے ہے کہ وہ کامیابی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک چھوٹے بچے کا ہو یا ایک سائنسداں کا ہو، ایک اسٹوڈنٹ کا ہو یا ایک عورت کا ہو، کسی کا بھی ہو، کامیابی ہوتی ہے، اور کامیابی خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہے۔
اگر ایک چھوٹا بچہ اپنا کھلونا پا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا اور وہ خوش ہو جاتا ہے. تو کامیابی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. شریعت اسلامیہ نے کس کو کامیاب قرار دیا ہے؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب کس کو کہا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ربانی ہے قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی جو پاک ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. لیکن ابھی جو میں نے آپ کو اوپر چیزیں بتلائیں یہ الگ الگ اپنے نظریات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سیدھا کہہ رہا قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا لیا، کامیابی پا لیا اس نے جو پاک ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبَّهُ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. اپنے رب کے نام کو نہیں بھلایا، پسے پش نہیں ڈالا، اس کو یاد رکھا، فصلّى، اور نماز بھی پڑھتا رہا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آخرت بہتر ہے اور بہت بقا والی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ شریعت اسلامیہ کہہ رہی ہے کہ کامیابی اس کے لیے ہے جو پاک ہو گیا. ابھی میں آپ کو آگے چل کر کے یہ بتلاتا ہوں کہ پاک کس چیز سے ہونا ہے. کون سا وہ شخص ہے جو پاک ہو رہا ہے اور اس کے لیے شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہاں پر یہ بھی جانتے چلیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کی برائیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. نماز کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص باوضو ہو کر کے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کے وقت تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر ظہر تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، ظہر کی جب نماز پڑھتا ہے تو سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اسی طرح سے ایک شخص وضو کرتا ہے. آپ نے وہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، کس طرح سے؟ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. تو جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ جب دھلتا ہے، ہاتھ سے جو آخری قطرہ گرتا ہے، چہرہ دھلتا ہے، چہرے سے آخری قطرہ جو گرتا ہے، پیر کو دھلتا ہے، پیر سے جو آخری قطرہ گرتا ہے، اس آخری قطرے کے ساتھ اس کا گناہ جھڑ جاتا ہے. اسی طرح سے روزہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی یہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے نیکیاں کرنا، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنا. قد افلح من تزکا، فلاح کس نے پالی؟ جو پاک ہو گیا. کیا ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ اس دنیا میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کھانا، کمانا، شہرت حاصل کرنا، مال و دولت حاصل کرنا. یاد رکھیے دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم مال و دولت کما پائیں یا نہ کما پائیں، عزت حاصل کر پائیں یا نہ کر پائیں، ہمارے پاس اولاد ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس گھر ہو یا نہ ہو، ہمارا سماج میں نام ہو یا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی چیز. دنیا میں دیکھیں آپ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بہت مال و دولت ہے، شادی ان کے پاس شادی نہیں ہوئی ہے ان کی. کتنے ایسے لوگ ہیں شادی ہو گئی ہے، ان کے پاس لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں.
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، ان کے پاس لڑکے نہیں ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دونوں ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں نہ لڑکی ہے نہ لڑکا؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑی مدت میں بہت شہرت حاصل کر لیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بہت کچھ کرتے ہیں، شہرت حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ دونوں چیزیں، لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں، لیکن ایک چیز ہے جس پر ہر ایک کو عمل کرنا ہے، اور عمل نہیں کرنا ہے وہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں دنیا سے جانے کے لیے۔ دنیا سے جانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ کیا کر کے جائیں گے یہ تو ہمارے اختیار میں، لیکن یاد رکھیے گا جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے۔ ہندو ہے، مسلمان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ، کوئی بھی ہو، جو پیدا ہوا ہے اس کو تو پہلے ہم یہ یاد کر لیں کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا سے جانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا کو بنانے کے لیے جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ زندگی اور موت و حیات کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے۔ واپس تو جانا ہے نا، موت تو آئے گی نا۔ کامیابی ہے کس کے لیے؟ کامیاب ہوگا کون؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، آسانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ پریشانیوں سے آزمائے جا سکتے ہو، آسانیوں سے آزمائے جا سکتے ہو۔ کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزما سکتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت و حیات کو اسی لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے۔ میٹھی میٹھی گولیاں سب کوئی کھانا جانتا ہے، پریشانی کی گھڑی آئے کون اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، یا پریشانی میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، آسانی کی گھڑیاں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پس پشت دونوں طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی لے کر کے آزماتا ہے، کبھی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی امیر بنا کر کے آزماتا ہے، کبھی غریب بنا کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے پھر چھین کر کے آزماتا ہے، کبھی دولت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی دولت دے کر کے پھر واپس لے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہواؤں میں اڑا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی زمین پر ٹھوکر کھلا کر کے آزماتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مصلحت، ہم اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہے، اللہ تعالیٰ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرنے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم ناشکری کرتے ہو، کیسے تم کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم تو ایک نطفہ تھے، وہ نطفہ کہ کپڑے میں لگ جائے تو بغیر دھلے انسان نہیں رہتے، تمہاری حالت وہ تھی۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہے ہو، کیسے کفر کر رہے ہو۔ وکنتم امواتا، تم تو کچھ تھے ہی نہیں، تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، ہم نے تم کو زندہ کیا، کیسے تم جھٹلا رہے ہو، کیسے تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے۔ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے ذہن کو کھول رہا ہے کہ ذہن کو کھولو، تمہارے اوپر احسان کرنے والی ذات نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اگر تم نے کسی کو ایک جوڑا کپڑا کبھی دے دیا ہے، ایک ٹائم کا کھانا دے دیا ہے، تو تم 10 مرتبہ اس کے اوپر احسان جتاتے ہو، میں نے تو تم کو مردہ سے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ میں نے تو تم کو مردہ سے زندہ، کیسے تم انکار کر رہے ہو، کیسے تم کفر کر رہے ہو؟ یہ سوال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد وہ اسلام جس کو ایک مردہ لاش کی طرح ہم اٹھائے پھر رہے ہیں، کیا یہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیا یہی کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے؟ یاد رکھیے گا، اتنا کہنا کافی نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، جب ہم دنیا کو چھوڑ رہے ہوں، تو ہم نے اپنا زاد راہ تیار کر لیا ہو۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو آخرت کی زندگی کو ہم نے بنا لیا ہو، سنوار لیا ہو، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہوں، اے اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے۔ سنورنے کے باوجود، بہت نیکیاں کرنے کے باوجود، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ یہ ہے اسلام کا مقصد۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، بس اسے سے ہمارا کام چل گیا۔ نہیں، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں تو اس دنیا کو چھوڑتے وقت ہم نے آخرت کے لیے پورا انتظام کر لیا، بالکل ویسے ہی جس طرح سے ایک شخص جب لمبے سفر پر نکلتا ہے تو لمبے سفر کے لیے پورا انتظام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ پورا انتظام کر لیتا ہے، ساری چیزوں کو مہیا کر لیتا ہے کہ ہمیں سفر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں سفر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں سفر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چونکہ ہمارا سفر لمبا ہے، 3 دنوں کا ہے، 4 دنوں کا ہے، 24 گھنٹے کا، جو بھی ہے، اتنا انتظام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے آخرت کے سفر کی تیاری کر لی ہے؟ یا اتنا کافی ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے؟ اگر اتنا کافی ہے تو خوش فہمی کے شکار رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ تم بھوکے نہیں سو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا انتظام کہیں نہ کہیں سے کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بغیر عمل کے آ جاؤ گے اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ بغیر عمل کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، بغیر اتباع کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا لیا، کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ قد افلح کا معنی کیا ہوا؟ یعنی کہ پاس ہو گیا جو صاف ہو گیا، کامیاب ہو گیا جو صاف ہو گیا۔ دنیا کی زندگی میں اس نے اپنی کامیابی حاصل کر لی جو صاف ہو گیا۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، مومنوں کے لیے مومنوں نے فلاح حاصل کر لی، مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی کامیابی کس کے لیے ہے؟ کامیاب کون ہے؟ مومن لوگ ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کامیابی کس کی ہوئی؟ مومنوں کے لیے ہوئی۔ اور مومن ہوتے کون ہیں؟ ہمیں یہ بھی تو جاننے کی ضرورت ہے کہ مومن ہوتے کون ہیں؟ کس کو کہا جاتا ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے نماز خشوع و خضوع، ہم پہلے یہ دعا کریں ہم نماز تو پڑھیں۔ رونا تو اس بات کا ہے، پریشانی تو اس بات کی ہے، مسجدیں ہماری ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری مسجدیں کب آباد ہوتی ہیں؟ ہفتے میں ایک دن سفید کپڑا پہنیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، سفید کپڑا پہنیں گے، بچوں کو لیں گے، بڑی تیاری کے ساتھ اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھانے کے لیے جمعہ کے دن مسجد میں پہنچ جائیں گے، کامیاب ہو گئے ہم۔ کیا یہی ہمارا ہے؟ یہی ہے مسلمان کی ایک پہچان کہ جمعہ کے دن جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں میں، صرف جمعہ کی نماز میں نہیں، جو اپنی نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ پاس کون ہوگا؟ کامیاب کون ہوگا؟
جو صاف ہوگا. پاک کس چیز سے، صاف کس چیز سے ہوگا، یہ اب ہمیں سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا قد افلح من تزکا، فلاح پالی اس نے جو صاف ہو گیا. لیکن صاف کس چیز سے ہونا ہے، پاک کس چیز سے ہونا ہے، اس کو کون سی چیز ہے؟ وہ گناہ جو بظاہر نظر نہیں آتے ہیں، ان گناہوں سے ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے. ان گناہوں سے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے ذہن و دماغ کو صاف کرنا ہے. تب ہم قد افلح من تزکا کے مطابق اتریں گے اور ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پہلی بات یاد رکھیے گا، عقیدہ کی خرابی، عقیدہ کی خرابی یہ سب سے خطرناک چیز ہے. سب سے خطرناک چیز عقیدہ کی خرابی. عقیدہ کی خرابی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کی خرابی. اور جس کا ایمان ہی مکمل نہ ہو، جس کا ایمان ہی مکمل نہ ہو، وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اللہ پر؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کوئی الہ نہیں. یہی مطلب ہے نا، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی. یہی مطلب ہوا نا. یا اس الہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر لیا جائے؟ کیا الہ کا مطلب یہی ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر لیا جائے؟ نہیں نہیں میرے بھائی اور دوستوں، نہیں. الہ کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ مان لیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، لیکن ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے. جہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا، مشکلوں سے نجات دینے والی ذات کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ حاجت روائی کوئی نہیں کر سکتی ہے، کوئی ذات نہیں کر سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا، ہمارا یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ زندہ کرنے والی ذات، مارنے والی ذات صرف اور صرف اللہ. تب ہم لا الہ کے مستحق ہوں گے. ایک طرف ہم لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، مدد کرنے والا کوئی اور ہے، وغیرہ وغیرہ. کہاں سے ہماری عبادت قبول ہوگی؟ ایسے لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے ان کی نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف پہنچ گئے داتا دربار، دوسری طرف پہنچ گئے درگاہوں پر. تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے منع فرمایا. نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق مانتے ہیں، لیکن اس کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے الہ بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے الہ بھی دائیں بائیں، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، بچے کو اپنے لائن پر لانے والا کوئی اور ہے، امتحان میں پاس کرانے والا کوئی اور ہے، کسی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا کوئی اور، وغیرہ وغیرہ. جو یہ پاکھنڈی لوگ بیٹھ کر کے کرتے رہتے ہیں، اور لوگ جا کر کے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ بتلائیے کیا اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، حج قبول ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہے. لیکن اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم.
پہلے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک، بات ختم ہو گئی تھی، تمہارا معبود ایک معبود ہے، بس خلاص بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا لا الہ الا هو الرحمن؟ کیوں کہا؟ اس کو ہمیں آپ کو سمجھنا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے، جیسے ایک بہت بڑی کمپنی، بہت بڑی ایک کمپنی اور ایک مینیجر ہے، جو مینیجر چیک وغیرہ پر سائن کرتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ مینیجر نہیں ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ سائن کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کمپنیوں میں، بڑی بڑی کمپنیوں میں، یا کوئی بھی اس طرح سے کام جہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا کہ شیطان کہیں یہ نہ شوشہ ڈال دے کہ ٹھیک ہے تم مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، لیکن کچھ اور معبود ہیں جن کے پاس تم جا سکتے ہو، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا لا الہ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پہلے تو یہ کہا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے نہیں۔ لہذا نماز پڑھنا، آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ طواف کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اور وہ طواف کیا جان کر کے کرتے تھے؟ یاد رکھے گا، نیکی عبادت جان کر کے ان کا تصور ہوتا تھا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن ان کا طواف کیسے؟ ننگے طواف کرتے تھے۔ طواف کرتے وقت اپنے منہ میں انگلیاں ڈال لیتے، جیسے آج کل کے یہ بچے ہوتے ہیں، کہیں پر ان کو ہنگامہ کرنا ہوتا ہے، منہ میں انگلیاں ڈال کر کے سیٹی مارنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح سے وہ سیٹی مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ یہ طواف کرتے وقت ان کا طریقہ ہوتا تھا، لیکن ان کا تصور کیا ہوتا تھا؟ نیکی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اسی طرح سے آج بھی کچھ نادان حضرات مسجدوں میں، آستانوں میں رقص کرتے ہیں۔ رقص کرتے آپ کو ناچتے ڈانس کرتے نظر آئیں گے، ڈھول پیٹتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری عبادت ہے، ہم ناچ ناچ کر کے اللہ تعالیٰ کو منائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ آپ نے بارہا سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، اعلیٰ حضرت کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اچانک وہ ناچنے لگتے ہیں، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا جاتا ہے، وہی نازل ہونے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین ہے، یہ دین لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی گاجر مولی کی طرح سے کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ نہیں، کامیاب ہوگا کون؟ کامیاب وہ ہوگا، کامیاب وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے گا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک آنے تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، وہ شخص کامیاب ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو کسی غلطی میں پڑ چکے ہیں یا غلطیاں ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ نہیں کہا ہے کہ اب تمہاری مغفرت کا کوئی دروازہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کر چکے ہو، یعنی گناہ کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، گھبرانا نہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر توبہ کے شروط کے ساتھ کوئی جا کر کے وہاں پر توبہ کرتا ہے تو۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو
پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ میں بتلا یہ رہا تھا کامیاب لوگ ہیں کون سے؟ کامیاب لوگ وہ نہیں ہیں جیسا میں نے پہلے کہا دولت کا حاصل کر لینا، کامیاب لوگ وہ بھی نہیں ہیں جنہوں نے حکومت میں ممبری حاصل کر لی ہے، کامیاب لوگ وہ بھی نہیں ہیں جو مختلف طرح سے دنیا میں، وہ تو وقتی طور کی خوشی ہوتی ہے ایک انسان کی، لیکن اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے اصل کامیابی۔ اب ہم اس میں اپنے آپ کو پاتے ہیں نہیں پاتے ہیں، ہم خود اندازہ لگا لیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دنیا میں رہ کر کے 20 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، اس میں رہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کیا ہے یا نہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے دور، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، فَقَدْ فَازَ، وہ سب کامیاب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کامیاب لوگ کون ہوئے میرے بھائی اور دوستو؟ خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کریں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کی زندگی کو بنا لیں، سنوار لیں اور اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیں، جنت کا مستحق بنا لیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے لوگ کامیابی پانے والے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں انہی میں سے بنا جو کامیاب لوگ ہیں، ہمیں ان میں سے بنا جو جنت کو حاصل کرنے والے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو جہنم سے دور ہونے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے خاص مقرب بندے ہیں، جو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جن کو ملے گا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔